الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق اللہ۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے ایک بار پھر آپ اور ہمیں اپنے قرآن کو، اپنی کتاب کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، سورۃ توبہ ہے اور 10واں پارہ ہے اور سورۃ توبہ کی 27 آیات آپ اور ہم نے پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن کے ایمان کی کسوٹی کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اس کے راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد۔ یہ تین چیزیں ایمان کی کسوٹی ہیں۔ جو بھی شخص اپنے معاملات کو دیکھنا چاہے کہ اس کا ایمان کس پیمانے پر کھڑا ہے، ان تین چیزوں کو دیکھ لے۔ یہ تین چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد اس کی زندگی میں ہر چیز سے فوقیت رکھتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں اس کے ذہن میں اور اس کے عمل میں ہیں تو پھر وہ کامیاب۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے 8 چیزیں گنوائیں، وہ جو انسانی فطرت کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، یہ 5 چیزیں وہ گنوائیں جو فطرتاً انسان جن سے محبت کرتا ہے۔ ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، بیوی بچے، خاندان، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ پوری انسانی زندگی ان چیزوں پر جڑی ہے۔ ساری زندگی ماں اور باپ کی خدمت، پھر شادی ہو جانے کے بعد بیوی سے محبت، پھر اولاد سے محبت، پھر اس سے بنا ہوا خاندان اور برادری جس پر انسان لکڑتا بھی ہے، اٹھتا اور بیٹھتا بھی ہے۔ یہ انسان کی فطرتی چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ جڑی۔ یہ بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر یہ بتایا کہ تمہارا مال جسے تم کماتے ہو، یہ خاص کر کمانے کا تذکرہ کر کے یہ بات بتائی۔ کیوں کہ مال تو ہے ہی ہے، لیکن جو مال انسان کماتا ہے اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ ایک ایک روپیہ گن گن کر رکھتا ہے۔ وہ کسی کو دینے لگے 10 دفعہ سوچتا ہے یار یہ محنت اور خون پسینے سے میں نے کمایا ہوا ہے، اس لیے اس کو خرچ کرتے ہوئے وہ بڑا جھجکتا اور ڈرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تجارت جسے وہ کما رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جس کے گھاٹے سے ڈرتا ہے۔ آپ تاجر افراد کو دیکھ لیجیے، ان کے لیے جمعے کا دن بھی چھٹی کا شاگ گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہا جمعے کی چھٹی بھی نہ ہوتی۔ اور عالمی منڈی میں جو ہے وہ ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر۔
ہفتہ اس لیے کہ یہودیوں کا دن ہے، اگرچہ دنیا میں سب سے چھوٹی ترین قوم یہودی ہے، ان لوگوں نے اپنے ہفتے کی چھٹی منوائی ہوئی۔ اتوار چونکہ عیسائیوں کا دن ہے اس لیے وہ اپنے دن سمجھتے ہیں، اتوار ہمارا ہے اس لیے وہ عالمی چھٹی کرتے ہیں۔ اور مسلمان ابھی تک دنیا سے جمعے کی چھٹی نہیں منوا سکے، کیونکہ عالمی دنیا نے کہا کہ 3 چھٹیاں ہو جائیں گی دنیا عالمی سطح پر تو کاروبار کہاں پر ہوگا۔ اس لیے وہ ممالک جہاں جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی، پاکستان میں بھی کئی دفعہ تبدیلیاں ہوئیں، کبھی جمعے اور کبھی اتوار، پھر اتوار پر آ کر جو ہے یہ ہمارا ملک بھی ٹک گیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے تصور رہا جو کما رہے ہیں، ایک دن بھی اگر نہیں گئے تو ہمارا مال تو ہم کیسے کمائیں۔ ایک دن کی چھٹی، 1 گھنٹے کی چھٹی وہ سے شاہ گزرتی ہے۔ ہندو بلیوں کے حوالے سے بات مشہور و معروف تھی، وہ کہتے تھے گھٹنے توڑ کر دکان پر بیٹھو، کہیں نہ جاؤ، بس کماتے رہو۔ قرآن نے کہا یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے پیاری ہیں اور اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد سے پیاری ہیں تو خود دیکھ لو تمہاری ایمان کی کسوٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ایمان کا تقاضا اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر تم نے اپنے ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، برادریوں کی، تجارت کی، مال کی، گھر کی، اس ساری چیزوں کو فوقیت دے دی ہے، پھر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ پھر اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد تمہیں یہ ساری چیزیں کمزور کر رہی ہیں، پھر تم سوچو کہ تمہارا ایمان کہاں پر تھا۔ پھر ساتھ ہی کہا پھر ایسا ہی نہیں ہے، اللہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دے گا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اور اللہ کا عذاب زلزلوں کی شکل میں ہی نہیں آتا ہے، اللہ کا عذاب آسمانوں سے پتھروں کی صورت میں ہی نہیں آتا ہے، یہ بھی اللہ کے عذاب ہیں۔ کسی ملک کو اللہ نے وسائل دی ہوں، پتہ ہے اس امت کے پاس اتنے وسائل ہیں، پوری دنیا میں کفر کے پاس وسائل نہیں، تیل جیسی دولت، زمین کے نیچے معدنیات کا ذخیرہ ہے، اور افرادی قوت اس امت کے پاس۔ خود اس بات کو عالمی دنیا نے کاؤنٹ کیا ہے کہ نوجوان سب سے زیادہ اس امت مسلمہ کے پاس، باقی قوموں کے پاس بوڑھے افراد۔ اتنی زرخیز چیزیں انسان اس امت مسلمہ کے پاس ہوں اور وہ کشکول لیے لوگوں سے مانگتے پھریں اور دنیا کے سم ذلیل ہوتے رہیں، اس سے بڑھ کر کیا عذاب ہو سکتا ہے۔ اس سارے عذاب تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا، کہا کہ دیکھو اپنی طاقت پر کبھی جو ہے گھمنڈ نہ کرو۔ ہمیں نبی کے ہوتے ہوئے، صحابہ کے ہوتے ہوئے، ایک ساری طاقت قوت کے ہوتے ہوئے جب کسی نے یہ بات کہہ دی تھی، آج ہمارے سامنے کون ہے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اٹھ بیٹھے تھے؟ ہم نے انہیں بھی جھٹکا دے کر بتایا دیکھو ہم موجود ہیں، ہم ہی پر توکل بھروسہ کرو۔ اللہ نے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا۔ یہ ساری گزشتہ آیات تھی جو اس لیے بتائیں تاکہ سبق کے ساتھ ہم جڑ سکیں۔ آج کا سبق شروع ہوتا ہے آیت نمبر 28 سے، دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے کیا ہم باتیں بتائیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس انہیں مسجد کے حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے دو اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً، اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہوگا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، امیر کر دے گا، انشاء جیسا وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والے اور حکمت والے۔ دیکھو اللہ کو کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو ناپسند ہے وہ مشرک ہے، سب سے زیادہ ناپسند مشرک۔ ہم کتے کو ناپاک کہتے ہیں، ہم سور کو ناپاک کہتے ہیں، جانوروں کو ناپاک۔ اللہ کے ہاں جو ناپاک ہے وہ مشرک ہے۔ اور مشرک کی میں نے مثال دی تھی، ایک بندہ ہے اپنی بیوی کے لیے سارے وسائل کھولتا ہے، بیوی کو دوپٹہ، لباس، کھانا پینا، رہائش، ہر چیز اس کو دیتا ہے، وہ اس سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اسے کھانا ٹائم پہ نہیں دیتی، اس کا خیال نہیں رکھتی، وہ سب کچھ قبول کر لیتا ہے، مگر ایک چیز کی ضمانت چاہتا ہے، اس کی وفا میرے ساتھ ہو۔ ایک دعویٰ رکھتا ہے شوہر، اس کی وفا میرے ساتھ ہو، میں اس کو عزت کے ساتھ لے کر آیا ہوں، کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں، اس کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سن رہا ہوں، لیکن اس کی جو وفاداریاں ہیں وہ میرے ساتھ رہیں۔ اور جہاں اسے پتہ چلے کہ یہ وفاداری تبدیل ہو گئی، وہ قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ ہمارے معاشروں کے اندر اخبارات اور میڈیا چیخ کر بتا رہا ہے ایسا،
اس گئے گزرے معاشرے کے اندر بھی یہ حالت آج بھی موجود ہے کہ اس میں برداشت نہیں کریں۔ تو مجھے بتائیے اللہ کیسے برداشت کر لیں؟ اللہ ہمیں روزی دیں، عقل دیں، فہم دیں، جسم دیا، روح دیا، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، پھر ہمارے گرد بکھری ہوئی نعمتیں ہیں، پھر ہمیں زندہ رہنے کی جو ہوا اور پانی اور اس سورج کی روشنی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اتنی چیزیں دینے کے بعد وہ گوارا کرے گا اس کے مقابل کچھ اور کھڑے کر لیے جائیں، کسی اور کو رزاق مان لیا جائے، کسی اور کو والی اور وارث مان لیا جائے، کسی اور کو کچھ مان لیا جائے کہ اللہ برداشت کریں؟ اس لیے اللہ کے ہاں کتا اور یہ خنزیر پر نجس نہیں ہے، اللہ کے ہاں نجس ہے تو مشرک نجس ہے، ناپاک ہے۔ اس لیے کہا ہے اہل ایمان انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام، ہاں آپ نے دیکھا نا خانہ کعبہ گرد جو مسجد بنی ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اور آپ نے سنا مسجد اقصیٰ جہاں بیت المقدس ہے اسے مسجد اقصیٰ کہا ہے، بیت المقدس سے گرد جو مسجد بنی ہے اسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اور جو خانہ کعبہ گرد مسجد بنی ہے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ واحد قرآن مجید کی آیت ہے جس میں دونوں مساجد کا تذکرہ ہے، دونوں مساجد کا تذکرہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اجر کی نیت سے، ثواب کی نیت سے گھر سے چلنا چاہے کسی جگہ کی طرف، وہ 3 مقامات ہیں، ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور ایک مسجد اقصیٰ ہے بیت المقدس۔ یہ 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ثواب کی نیت سے جو بندہ نکلے گا وہ اجر پائے گا، اور ان کے ہاں نماز پڑھنے کا اجر بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے ان تینوں مقامات پر۔ جہاں قرآن مسجد حرام کا تذکرہ کی، کیوں؟ مسجد اقصیٰ تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جو مرکز تھا اس کو وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہی تھا۔ ابراہیم اسحاق علیہ السلام سے لے کر سب انبیاء کا مسکن بیت المقدس تھا۔ اب مسجد حرام مرکز بن رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ کو اپنا محبوب پیارا ہے اس طرح سے اس کو اپنا قرآن بھی پیارا ہے اور اسے اپنی جگہ اپنا گھر بھی پیارا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا خبردار یہ ناپاک لوگ اب مسجد حرام کی قریب نہ آئیں، بعد عام ھذا، اس سال کے بعد، عام عربی میں سال کو کہتے ہیں، عامہم ھذا اس سال کو، وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً، اب عموماً دکانیں مشرک آ کر لگاتے تھے اور ان سے تجارت ہوتی تھی، کاروبار ہوتا تھا، مسلمان تو دین اور ایمان اور جد و جہد اسی میں مصروف تھے۔ اب بعض صحابہ کے ذہن میں خیال آیا کہ مسلمان تو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں مصروف، جہاد ہے، کہیں ایمان ہے، کہیں اللہ کے رسول کو احکامات ہیں، تو وہ تو تجارت کرنے کا وقت ہی ان کے پاس نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مالی حالات کمزور ہو جائیں، کوئی معاملہ ہو جائے۔ اللہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً، تو تم ڈرو گے محتاجی سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، کہ اللہ تمہیں اس سے پاک کر دے گا، تمہیں غنی کر دے گا۔ اس سوچ میں مت پڑو، اس لیے یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ انسان سوچے کہ یار بھوک تنگ کرے گی، پریشانی ہوگی، اللہ نے یہ بات اس آیت میں بتا دی، پریشان نہ ہو۔ اللہ کے احکامات کی اطاعت کے اندر تو پریشانی آتی ہے، اللہ اس کا خود کفیل ہے، اور الحمدللہ میں نے اپنے اس زندگی میں جو یہاں رہ کر دیکھ رہا ہوں، کعبے کے رب کی قسم اللہ کے احسانات کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وہ کہاں کہاں سے کیا نظام بناتا ہے میں حیران ہوتا ہوں، اور وہ بناتا ہے جب بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو پھر خالی نہیں چھوڑتا ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمتوں والا بھی، اس نے یہ حالات حکمتوں کے ساتھ رکھے ہیں، جوڑے ہیں، وہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، نہیں حرام ٹھہراتے جو اللہ نے حرام کیا ہے، ورسول اس کے رسول نے، ولا یدینون دین حق، اور دین حق کے نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، جبکہ انہیں کتاب دی گئی، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ اسے جزیہ لو، عن یدین ان کے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، وہ زمین پر گھٹیا پا کے ساتھ رہیں، گر کے رہیں، ذلیل ہو کر رہیں۔
یہ آیت جو ہے یہ اہل کتاب کے حوالے سے، کیونکہ آگے اہل کتاب کا تذکرہ آ رہا ہے، تو یہ آیت اس رکوع کی آخری آیت ہے، یہ اہل کتاب کے حوالے سے۔ پہلے تو مشرکین سے کہا جہاد کرو، لڑو، ان سے ہر قسم کا آپ نے پڑھ لیا، کہا اللہ جہاں تم پاؤ، انہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، 4 مہینے کے بعد جہاں ملے ان کے ساتھ جنگ کرو، ہم کسی آیات کو پڑھائیں۔ یہاں اللہ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا، کیونکہ یہ بھی عرب کے اندر موجود تھے، ریاست مدینہ کے اندر موجود تھے، اور یہ اپنے لحاظ سے طاقتور بھی تھے، کاروباری لوگ بھی تھے۔ یہاں سے نکالے جانے کے بعد خیبر کے اندر آباد ہو گئے تھے، خیبر سے نکلنے کے بعد جگہ جگہ پر لوگوں نے اپنے ٹھکانے بنا لیے تھے۔ بہرحال ایک قوت تو موجود تھی عرب کے سرزمین پر، اس اسلامی ریاست کے اندر، تو اس کے لیے کچھ قانون ہونے چاہیے۔ تو اللہ فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تو لڑو ان سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ عیسائی بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانے کا عقیدہ یہ آخرت کا عقیدہ ہے، یہ یہودیوں کے ہاں بھی ہے، یہ عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی۔ لیکن یاد رکھیے یہ عقیدہ اہل ایمان کے ہاں کچھ اور ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں کچھ اور ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ساتھ انفرادی شکل میں رب کے سامنے حاضر ہوگا، اور رب اسے پوچھے گا میاں کیا کر کے آئے ہو، جوانی کہاں گزار کے آئے ہو، مال دیا تھا کہاں خرچ کر کے آئے ہو، تمہیں زندگی کی مہلت دی تھی کیا کر کے آئے ہو۔ لیکن کفار کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں یہ ہے کہ ہم بخشے بخشائیں، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سولی پہ ٹنگ کر ہمارے کفارہ دے گئے، آخرت تو آنی ہے پر ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا، وہ کہتے ہیں ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں عذاب دینا ہے؟ اگر عذاب آیا بھی صحیح تو ہم پر ایک یوم سبت، ہفتے والے جو ہم نے مچھلیاں پکڑی تھی اس کا ایک دن عذاب ہوگا، وہ بھگت لیں گے، 6 دن تم جنت میں مزے کریں گے۔ لیکن اسلام نے اس کا رد کیا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان سے لڑو۔ اپنے آپ کو دعویٰ تو کر رہے ہیں کتاب والے، لیکن ان کا اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان نہیں۔ پھر دوسری بات کہی، اچھا یہ بات وہ ڈٹے ہوئے تھے، وہ کہ لو جی لو، ہم آخرت کو نہیں مانتے، کیسی بات کرتے، اللہ کو نہیں مانتے تو مانتے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا ولا یحرمون ما حرم اللہ، اصل چیز یہ ہے اللہ کی حرام کردہ چیز کو یہ حرام نہیں مانتے، یہ ہے وہ اصل عنوان۔ اس کو اگر حرام مان لیں پھر ان کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ یہ بات کہہ کر اللہ بتا رہے ہیں کہ قانون اللہ کا چلے گا، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اس کو حرام نہیں جانتے۔ آج اس امت کی حالت بھی یہ ہو گئی، ہم نے رشوتوں اور سود کا نام منافع رکھ دیا، پرافٹ رکھ دیا، رشوت کا نام ہم نے ہدیہ اور تحفہ رکھ دیا، اور ہم یہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ جبکہ اللہ کہتا ہے ولا یحرمون ما حرم اللہ، یہ صرف یہود و نصارہ نہیں، مسلمان بھی اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام تسلیم نہیں کریں گے، اللہ انہیں بھی سزا دے۔ ولا یدینون بدین حق، اور یہ دین حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ سچا دین جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، کہ الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ یہ کام نہ کریں، نہ اللہ رسول پر ایمان لائے، نہ آخرت کو مانیں، نہ تمہارے دین حق کو، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ حتیٰ یعطوا الجزیہ، ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ مشرکوں کو تو کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، یہودیوں سے کہا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، نہ یہ نکالا جائے گا، ان سے جزیہ، ٹیکس لیا جائے گا۔ جزیہ کا معنی ٹیکس ہے، اور یاد رکھیے جزیہ لیا جاتا ہے ذمیوں سے۔ ذمی ان غیر مسلم اقوام یا فرد کو کہتے ہیں، ان غیر مسلم، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی عقیدے کے ماننے والے ہوں، لیکن مسلم ریاست میں رہتے ہوں، انہیں ذمی کہا جاتا ہے شریعت کے روح سے۔ اور ان سے جو لیا جاتا ہے جزیہ، اس کو ٹیکس لیا جاتا ہے، اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ افسوس کہ امت مسلم کی حالت یہ ہو گئی کہ ہمارے نظام ٹیکسوں سے نہیں چلتے، ہمارے اس امت مسلمہ کے مال نظام زکوٰۃ سے چلتے تھے۔ یہ ٹیکس تو ہم کافروں سے لیتے تھے، تمہارے جینے کا ٹیکس، اگر تم نے مسلم ریاست میں رہنا رہو، ہم تمہاری سیکورٹی کریں گے، حفاظت کریں گے، تمہاری عبادت گاہوں تک کی حفاظت کریں گے، لیکن ہمیں اپنے رہنے کا ٹیکس، تو اس ٹیکس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔
قرآن کا عن یدیوں، یہ اپنے ہاتھوں سے دیں ٹیکس، کیوں دیں؟ وہم صاغرون، یہ ذلت کے ساتھ رہے اسلامی ریاست کے اندر، ذلیل ہو کر رہے، کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نہیں ماننے والے، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام نہیں ماننے والے یہ نہیں۔ مشرک تو برداشت ہی نہیں نا، اللہ کا نکال دو، قتل کر دو، لیکن اگر یہ رہیں اہل کتاب، رہنا عیسائی رہنا چاہیں، یہودی رہنا چاہیں، تو آپ ٹیکس دیں، ٹیکس ان کی زندگی کی ضمانت ہوگی۔ یہ اس امت کا خاصہ تھا، وہ کافروں سے ٹیکس لیا کرتے تھے اور پھر ان کو سیکورٹی دیا کرتے تھے۔ افسوس وہ ٹیکس آج ہم اس ملک کا اور پوری امت مسلمہ کا فرد اپنے ممالک کو دے رہا ہے، لیکن پھر بھی جان و مال کی حفاظت نہیں۔ وہ کہتے بھائی اپنی حفاظت خود کرو۔ اسلام کا اصول تھا کہ کافر کو اگر جزیہ دے رہا، اس کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جاتی، حفاظت، اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت، اس کی زندگی کی حفاظت۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکلے ہیں بیت المقدس کے لیے، آپ نکلے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بوڑھا بندہ مانگ رہا ہے، آپ نکلا کرتے تھے اپنے گورنروں کے بارے میں معلومات لینے کے، نکلے ہوئے ہیں بیت المقدس کی طرف، دیکھا کہ بوڑھا مانگ رہا ہے۔ آپ نے کہا کیوں مانگتے ہو؟ کہا حکومت نے ٹیکس لگا، اسے نہیں پتہ تھا امیر المومنین نے کہا حکومت نے ٹیکس لگایا ہوا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ٹیکس کی ادائیگی کے لیے میں محنت مزدوری نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ٹیکس تو ادا کرنا ہے، جزیہ تو دینا ہے، اس لیے میں بھیک مانگ کر وہ جزیے کو ادائیگی، اس ٹیکس کی ادائیگی کا انتظام کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی وقت قانون بنا دیا کہ جو بوڑھے ہو جائیں غیر مسلموں سے جزیہ ٹیکس نہ لیا جائے، بغیر جزیہ اور ٹیکس کے ان کے مال کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے۔ لیکن افسوس ہم سر سے پاؤں تک یہ امت مسلمہ ٹیکس دیتی چلی جا رہی، خاص کر ملت اسلامیہ پاکستان۔ کس چیز پر ٹیکس نہیں؟ آپ کے صابن سے لے کر، برش سے لے کر، آپ کے اناج سے لے کر ہر چیز تک آپ پر ٹیکس ہے، لیکن کہا ہے بھائی اپنے گھر کی کنڈیاں لگا کر سونا، تالے لگا کر سونا، اپنی جان کی خود حفاظت کرنی ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں، اسی چیز کی سیکورٹی نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے جزیہ لیا جائے گا تو ان کی حفاظت بھی کی جائے گی۔ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کیونکہ ان کا حل یہ ہے کہ یہ چونکہ اللہ کو نہیں مان رہے، اس کے حرام کو حرام، اس کے حلال کو حلال نہیں مان رہے، اس لیے یہ معاشرے میں رہیں تو ذلت کے ساتھ رہیں۔ کہیں یہ ذلتیں جو ہمارے ساتھ ہیں اسی وجہ سے نہیں کہ ہم نے بھی اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام ماننا چھوڑ تو نہیں دیا ہے، اس کی وجہ سے ذلتیں ہم پر مسلط ہیں۔ بھائیو یہ قرآن ہمیں روشنی دے رہا ہے، قرآن ہمیں روشنی دے رہا ہے، اس کے علاوہ ساری دنیا میں اندھیرے ہیں، روشنی اللہ کی کتاب ہے۔ آئیے اس قرآن سے جڑتے چلے جائیے، انشاءاللہ العزیز کلاس کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے، دوستوں کو بلائیے، دعوت دیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جب تک یہ مسلسل اللہ نے چاہا تو کلاس چلتی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید